يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات بآواز بلند درود پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ واجب الاحترام حاضرین، ناظرین، ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، یہ مہینہ جمادی الاخری کا ہے اور اس کی 22 تاریخ کو سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پاک ہے، اس لیے آج ان کی عظمت و شان کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر سورۃ لیل کے اندر بیان فرمائی، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، کہ ان قریب آگ سے دور رکھا جائے گا وہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ پاک نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا یہ سب سے زیادہ پرہیزگار اور سب سے زیادہ پرہیزگار بھی ہیں، اور فرمایا کہ دوزخ سے دور بھی انہیں رکھا جائے گا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ سب سے زیادہ پرہیزگار جو مال اپنا عطا کرتا ہے کہ وہ پاکیزہ ہو۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، ان کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دیا جائے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یہ جو مال اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں، اس مال خرچ کرنے کے اندر مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب وہ راضی ہو جائیں گے۔ تو ان آیات مقدسہ میں سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان بیان کی گئی۔ ایک تو آپ کو سب سے بڑا پرہیزگار بتایا گیا، اور جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ عزت والا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو اللہ پاک نے اگر دونوں آیاتوں کو دیکھا جائے تو آپ کو سب سے زیادہ پرہیزگار بھی بتایا اور سب سے زیادہ عزت والا بھی بتایا۔ لہذا انبیاء علیہم السلام کے بعد تمام لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی شخصیت کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے، انبیاء علیہم السلام کے بعد تمام لوگوں کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ آئے ہیں یا آئیں گے، سب کے اندر زیادہ فضیلت والی شخصیت کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔
اس بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی اجماع ہے، تابعین کا بھی اجماع ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ تمام لوگوں کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والی شخصیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین عرض کر دیتا ہوں تاکہ مزید دل مطمئن ہو جائے کہ واقعی انبیاء علیہ السلام کے بعد زیادہ فضیلت والی شخصیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے آگے چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو الدرداء، کیا آپ ایسی شخصیت کے آگے چل رہے ہیں کہ جو دنیا و آخرت میں افضل شخصیت ہے؟ فرمایا اے ابو الدرداء، ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد بعد النبیین والمرسلین افضل من ابی بکر۔ اے ابو الدرداء، آپ تو اتنی بڑی شخصیت کے آگے چل رہے ہو، حالانکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس پر سورج جو ہے وہ طلوع ہوا ہو یا غروب ہوا ہو۔ یعنی نبیوں اور مرسلین کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل کوئی شخصیت ہے نہیں، تو تم اتنی بڑی شخصیت کے آگے آگے چل رہے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبانی ارشاد فرما دیا کہ سب سے افضل نبیوں اور رسولوں کے بعد کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر جب سب سے زیادہ فضیلت والی شخصیت ہیں، اس لیے فرمایا پھر لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کسی قوم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ جس قوم کے اندر ابو بکر ہوں اور حضرت ابو بکر کے علاوہ کوئی اور ان کی امامت کرائے۔ فرمایا سب سے زیادہ چونکہ افضل یہ ہیں، امامت کے بھی یہی قابل ہیں، اب امامت جو ہے ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور نہیں کرے گا، یہی امامت کروائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے فرمان پر لوگوں کو عمل کرایا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو عمرو بن عوف کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ قبیلے کے لوگ آپس میں لڑتے رہتے، اگر قبیلے میں سے کوئی ایک کسی کو قتل کر دیتا تو پھر صدیوں تک ان کی آپس میں لڑائی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو عمرو بن عوف کے درمیان جب صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، چونکہ پیچھے نماز پڑھانے کی بھی ضرورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف فرما نہیں تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت پاک تھی، جب وہ اذان دیتے، اذان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے، اذان ہو گئی ہے، جماعت کا وقت
ہو رہا ہے، آپ نماز کے لیے تشریف لے چلے۔ تو ذرا غور فرمائیے، اذان کے بعد حضور خود تشریف نہیں لاتے تھے، بلکہ جا کے خبر دی جاتی تھی کہ اذان ہو گئی ہے، وقت نماز کا ہو گیا ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ تو اس طرح سنت یہ ہے کہ امام جو ہے اس کو خبر دی جائے، اس کو بتایا جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ جبکہ آج کل ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، اگر امام تھوڑا سا لیٹ ہو جائے تو لوگ کتنا شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ امام کی، عالم دین کی ایک عزت ہوتی ہے، اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے حضور سے عرض کرتے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق پھر نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، لیکن اس موقع پر حضور گھر میں نہیں تھے۔ تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حضور تشریف فرما نہیں ہیں تو آپ کیا نماز پڑھا دیں گے؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں، نماز پڑھا دیں گے۔ چنانچہ جب تکبیر ہو گئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر کھڑے ہوئے نماز پڑھانی شروع فرمائی۔ اتنے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف لے آئے، صف کے اندر آ کے حضور کھڑے ہوئے تو نمازی جو لوگ تھے ان کو پتہ چلا حضور تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دینے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خبردار کرنے کے لیے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پیٹھ کے اوپر ایسے ماری تاکہ آواز پیدا ہو، حضرت ابو بکر کو پتہ چلے کہ حضور تشریف لے آئے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تصفیق، یعنی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پیٹھ کے اوپر مار کے آواز پیدا کرنا۔ جب یہ ہوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ جب وہ نماز شروع فرماتے تو ان کو آس پاس کا پتہ تک نہ ہوتا تھا، اس لیے جب ایک مرتبہ نمازیوں نے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پیٹھ کے اوپر ماری، آواز سنائی ان کو تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ حضور تشریف لے آئے ہیں، لیکن وہ چونکہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، ان کو پتہ نہ چلا، نماز پڑھاتے رہے۔ پھر نمازیوں نے دوبارہ جو ہے تصفیق کیا، یعنی آواز دی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کس طرح؟ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پیٹھ کے اوپر مارا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر وہیں پہ ٹھہرو، تم نماز پڑھاتے رہو، لیکن وہ پیچھے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور نماز مکمل فرمائی۔ نماز مکمل فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، ہم نے آپ کو آرڈر جاری فرمایا تھا کہ تم مصلی پر ٹھہرے رہو، نماز تم پڑھاتے رہو، تم پیچھے کیوں آ گئے؟ عرض کی حضور ابو قحافے کے بیٹے کی کیا جرأت ہے کہ آپ کی موجودگی میں لوگوں کو نماز پڑھائے۔ سبحان اللہ، یہ تھا ادب، یہ تھا احترام۔ اس واقعے سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تشریف لائے ادباً آپ پیچھے ہٹ گئے، اور لوگوں نے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضور کا دل میں خیال بھی آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا نا؟ جب صحابہ کرام کے دل میں حضور کا خیال آیا، حضرت ابو بکر کو بتانا چاہ کہ حضور آ گئے ہیں۔ اگر حضور کے صحابہ کے دل کے اندر
حضور کا خیال آیا نماز نہیں ٹوٹی، تو آج اگر کسی کے دل میں حضور کا خیال آ جائے نماز کیوں ٹوٹے گی؟ اصل عشق کی نماز جو ہے وہی ہے جو حضور کی محبت میں، حضور کے عشق میں پڑھی جائے۔ صحابہ کرام تو نماز پڑھتے ہوئے حضور کی زیارت کرتے رہتے تھے، حضور کا دیدار کرتے رہتے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا کہ صف میں تشریف فرما ہیں، پھر انہوں نے کیا کیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو آگاہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، تو پھر وہ بھی بڑے مؤدب تھے، مصلی پر کھڑے نہیں رہے بلکہ واپس پیچھے والی صف کے اندر آ گئے، جس سے یہ ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر ایک امام ہے وہ اگر مصلی امامت پہ کھڑا ہے، اگر خطیب صاحب آ گئے ہیں اور نماز پڑھانے والے سے زیادہ اہل علم بندہ آ گیا ہے، تو اس کا ادب و احترام کرتے ہوئے پیچھے اس کو آ جانا چاہیے اور اہل علم کو آگے مصلی امامت پر کھڑا کرنا چاہیے۔ اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ معلوم تھا ہمارے آقا بڑی عزت والے، بڑے احترام والے ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، اس لیے مصلی امامت چھوڑ کے پیچھے واپس آ گئے۔ لیکن حضرت ابو بکر تو نماز شروع کر چکے تھے، اس لیے بھی وہ واپس آ گئے۔ لیکن اب جو حکم ہے، اگر ابھی تک تکبیر تحریمہ جی نائب نے، امام نے، مؤذن نے نہیں کہی تھی، اگر کوئی اہل علم آ گیا ہے تو اس کی عزت احترام کے لیے پیچھے آ جائے، لیکن جب اللہ اکبر کہہ چکا ہو پھر پیچھے اس کو نہیں آنا چاہیے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی، لیکن جیسے حضور کا پتہ چلا کہ تشریف لے آئے ہیں تو پھر آپ پیچھے ہٹ گئے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلہ سمجھایا۔ آج کل تو اگر کسی کو کوئی غلطی کرتا ہوا دیکھا جائے، بتایا جائے تو غصہ آ جاتا ہے، تم کون ہو جی ہماری غلطیاں نکالنے والے؟ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کسی کو غلطی سے آگاہ کرنا، اور کسی کی غلطی سے آگاہ کرنے پر اس کی بات کو ماننا اور تسلیم کر لینا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ تم جو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پیٹھ کے اوپر مار رہے تھے، آواز دے رہے تھے، یہ جو تصفیق ہے یہ تم مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ تم مردوں نے آئندہ کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تو تصفیق نہیں کرنی ہے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی یعنی پیٹھ کے اوپر نہیں مارنی ہے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے کہنا ہے سبحان اللہ۔ مثلا امام بھول رہا ہے، سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، یا نمازی کے آگے سے کوئی بندہ گزر رہا ہے تو سبحان اللہ کہہ کر اس کو روک سکتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرے، وہ گناہگار نہ ہو، کیونکہ کسی کو گناہ سے بچانا یہ بھی شرعی حکم ہے۔ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے، کوئی بہت بڑا گناہ کرنے والا ہے، تو اس کو اگر نماز کے اندر بھی ہیں تو اس کو اس گناہ سے روکنا چاہیے۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا گناہ ہے تو فرمایا 1 سال تک کھڑا رہے اور نمازی کے آگے سے نہ گزرے، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے اگر نمازی کے آگے سے کوئی بندہ گزر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ، تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، میں آگے سے گزر کر گناہگار نہ ہوں۔ یا ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، آگے ہاتھ کر دے، تاکہ جب ہاتھ آگے کرے گا تو وہ آگے سے گزرنے والا وہیں پہ ٹھہر جائے گا،
اور نمازی کے آگے سے گزر کر وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سبحان اللہ کہنا ہے اور اس طرح ہاتھ کے اوپر ہاتھ نہیں مارنا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ مارنے کا جو حکم ہے وہ عورتوں کے لیے ہے کہ عورتوں کے لیے اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تو وہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ ماریں، زبان سے آواز نہ دیں۔ تو ذرا دیکھیے عورتوں کی جو آواز ہے وہ بھی عورت ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے۔ عورت کی آواز غیر مرد تک پہنچانا جو ہے یہ ناجائز ہے، اس لیے نماز کے اندر فرمایا ہاتھ کے اوپر ہاتھ تو مار سکتی ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ نہیں کہہ سکتی۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمی کوتاہی دیکھی فوری طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو آگاہ کیا۔ اس لیے ہمارے لیے بھی حکم یہی ہے، ہم میں سے اگر کسی کو کوئی کمی کوتاہی کرتا ہوا دیکھے اس کو فوری طور پہ بتا دے، لیکن ایسا کرے کہ اگر اس نے غلطی بہت سارے لوگوں کے سامنے کی ہے تو اس کو آگاہ بھی سب لوگوں کے سامنے کرے، اگر اس نے غلطی الگ کی ہے تو پھر الگ بلا کے اس کو جو ہے اس کی غلطی سے آگاہ کرے، تو اس طرح اس کی عزت رہ جائے گی۔ کیونکہ جو بندہ بڑے مجمع کے اندر کسی کی غلطی نکالے گا تو وہ بندہ ایک منٹ کے لیے برداشت نہیں کرے گا اور انکار کر دے گا، اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور اگر الگ بلا کے پہلے اس کا ذہن بنائے، بھائی جان میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آپ سنیں گے میری بات جی؟ تو یا یہ کہ میں شاید غلطی پر ہوں تو میں ایک بات آپ کو بیان کرتا ہوں تو آپ میری غلطی ہوگی تو آپ مجھے میری اصلاح کر دیں گے، تو اس طریقے سے کہ اگلا بات سننے کے لیے تیار ہو جائے اور بات مان بھی لے۔ تو آج کل ہم لوگ جب کسی کو کچھ بتاتے ہیں نا تو ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم افسر ہیں کہ اگر ہم اس کو بات بتائیں نہیں مانے گا تو ہم اس کے اوپر چڑھائی کر دیں گے، ایسا نہیں، بلکہ ذہن میں یہ رکھ کے کہ نرمی سے پیار سے ایسے طریقے سے کہ اگلا بات سنے بھی صحیح اور مان بھی جائے، تو ایسے طریقے سے جو ہے غلطی سے آگاہ کرنا ہے۔ حضرت حسنین کریمین جو ہے وضو فرما رہے تھے، بلکہ انہوں نے دیکھا ایک بابا جی کو وضو کرتا ہوا، وہ بابا جی وضو صحیح نہیں کر رہے تھے، تو اب بابا جی کو کیسے وہ بتاتے، بابا جی تم غلطی کر رہے ہو، کیا کیا؟ جب بابا جی نے وضو کر لیا تو فرمایا بابا جی ہم وضو کرتے ہیں، ہمیں وضو کرتا ہوا دیکھیں، اگر ہم غلط وضو کریں تو تم جو ہے نا ہمیں آگاہ کر دینا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن دونوں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد پوچھا بابا جی بتاؤ ہم نے وضو صحیح کیا ہے؟ بابا جی کہنے لگے تمہارا وضو صحیح ہے، اصل میں نے وضو صحیح نہیں کیا۔ دیکھیں نا کتنا بہترین انداز اور بہترین طریقہ، بڑی عمر والے کو کس طریقے سے جو ہے وضو صحیح کرنے کا طریقہ بتایا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا کہ مردوں کے لیے کیا ہے سبحان اللہ ہے، عورتوں کے لیے کیا ہے کہ وہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ مار کے اگر کسی آدمی کو کسی مسئلے سے آگاہ کر سکتے ہیں تو کریں۔ تو اس طرح جو بھی غلطی اور کوتاہی کسی کی دیکھیں مجمع کے اندر اس کو نہ بتائیں کہ وہ برا منائے گا، برا مناتے ہوئے وہ کہے گا میں نہیں مانتا، تو اس طرح ایسی صورت میں وہ انکار کرے گا۔ اس انکار کا سبب کون بنے گا؟ وہ بتانے والا اور اصلاح کرنے والا۔ جبکہ کسی مسلمان کو جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا یعنی کہ کافر تھا، کافر کو اگر کلمہ پڑھاتے ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے اس کی برکت سے بندے کی بخشش ہو سکتی ہے، لیکن اگر کسی مسلمان کو کافر بنائیں گے تو ایسی صورت میں پھر دنیا و آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے طریقے سے پیار سے کسی کو سمجھائیں، لیکن سمجھائیں بھی ضرور اور پیار محبت سے نرمی سے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھائی اور
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے دکھایا کہ میں نے جو فرمایا تھا کہ جب کسی قوم کے اندر حضرت ابو بکر ہوں تو پھر ان کے علاوہ کوئی نماز نہ پڑھے، تو اس طرح ہم نے عمل بھی کرا کے تمہیں دکھا دیا ہے، تو آئندہ جو ہے حضرت ابو بکر جہاں پہ بھی ہوں نماز یہی پڑھائیں گے، اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر ٹھیک ہے۔ جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، انصار کے ایک قبیلے کی صلح کرانے کے لیے حضور تشریف لے گئے۔ یہ جو صلح کرانا ہے اس کا بہت بڑا ثواب ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے کوئی جھوٹ بھی بول کے ان کی صلح کرے گا تو جھوٹ کا گناہ نہیں لکھا جائے گا بلکہ تسبیح کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرانے کے لیے جب تشریف لے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق حضور کو نماز کے لیے خبر دینے آئے، آگے حضور تشریف فرما نہیں تھے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا حضور تو تشریف فرما نہیں ہے، پھر آپ نماز پڑھا دیں گے؟ انہوں نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے ہم پڑھا دیں گے۔ تو تکبیر کہی گئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فرمایا جماعت ہو چکی؟ عرض کی گئی ہاں نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گئی، جماعت ہو چکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے نماز پڑھائی؟ عرض کی گئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنتم، تم نے بہت اچھا کیا، لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر احد غیرہ، فرمایا نہیں ہے مناسب کسی قوم کے لیے جس کے اندر حضرت ابو بکر موجود ہوں اور ان کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھائے۔ تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراہا اور فرمایا تم نے اچھا کیا، انہی کو تم نے اپنا امام بنایا اور انہی کے پیچھے تم نے نماز پڑھی، اس لیے کہ جہاں پہ یہ موجود ہوں تو کسی اور کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ اور جب ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار ہوئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آج کی حضور نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف جو ہے وہ شدت اختیار کر گئی تھی، تو اس لیے فرمایا کہ حضرت ابو بکر کو فرماؤ وہ نماز پڑھیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی کہ حضور میرے والد گرامی آپ کو معلوم ہے نرم دل ہیں، دل کے اندر ان کی رقت ہے، آپ کے مصلی پر وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا سکیں گے، اور آپ کو مصلی پر جب نہیں دیکھیں گے ان سے برداشت نہیں ہوگا، اس لیے آپ حضرت عمر کو فرما دیں وہ نماز پڑھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حضرت ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آپ حضور سے عرض کریں کہ حضرت عمر کو فرما دیں حضرت عمر نماز پڑھا دیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور حضرت عمر کو آپ حکم فرمائیں وہ نماز پڑھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حضرت ابو بکر کو فرمائیں وہ نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی اپنی تکلیف کے شدت کے موقع پر بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بار بار فرمایا کہ وہ نماز پڑھیں، ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور نماز نہیں پڑھے۔ تو اس طرح حضرت ابن زمع فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی۔ کیسے؟
وہ فرماتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اذان کے بعد اپنے معمول کے مطابق حضور کے پاس آنا ہوا، اس کی حضور نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اس وقت بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، اس لیے فرمایا کہ کسی کو کہو وہ نماز پڑھا دیں۔ تو حضرت ابن زمع فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا آپ نماز پڑھا دیں۔ جب انہوں نے نماز پڑھانی شروع کی، ان کی آواز تھوڑی سی اونچی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آواز پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون نماز پڑھا رہا ہے؟ عرض کی گئی حضرت عمر نے نماز پڑھائی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر کے ہوتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے نماز پڑھائی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے ابن زمع، آپ نے میرے ساتھ یہ کیا سلوک کیا؟ جب آپ کو پتہ تھا کہ حضور نے حضرت ابو بکر کے بارے میں فرمایا تو آپ نے مجھے کیوں فرمایا نماز پڑھانے کے لیے؟ حضرت ابن زمع فرمانے لگے حضور نے مطلقاً فرمایا کہ کسی کو کہہ دو نماز پڑھیں، تو میں نے تو اس لیے آپ کو باقی لوگوں پر ترجیح دی کیونکہ اب تک یہ عقیدہ ہے سب سے پہلے نمبر پر افضل حضرت ابو بکر ہیں، دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو فرمایا میں نے آپ کو حضرت ابو بکر کے بعد افضل سمجھا، تو اس لیے مجھے کیا پتا تھا کہ حضور کو حضرت ابو بکر کو نماز پڑھانا پسند ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم نے حضرت عمر کے پیچھے نماز تو پڑھ لی ہے، لیکن حضرت عمر کے پیچھے اس موقع پر جب کہ حضرت ابو بکر موجود ہیں، اس موقع پر نہ اللہ کو منظور ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز پڑھانا، نہ مومنین کو منظور ہے۔ تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے بھی دکھا لیا اپنی ظاہری حیات میں کہ حضرت ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ امامت کروائے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں 17 نمازیں پڑھائی تھی۔ کتنی؟ 17 نمازیں پڑھائی تھی جی۔ تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں غیر موجودگی میں یہ بتا دیا کہ حضرت ابو بکر چونکہ افضل شخصیت ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کو نماز نہیں پڑھانا چاہیے، اس کے لیے مناسب ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت گرامی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ افضل شخصیت ہیں تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو جی نماز پڑھانے کے لیے منتخب فرمایا اپنے بیمار ہونے کے وقت، اور اگر حضور آگے پیچھے تھے تو اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی نماز پڑھائی۔ اور ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ امام کے لیے اچھا قاری ہونا، اچھا عالم ہونا اور تقوی و پرہیزگار ہونا جو ہے یہ ضروری ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کے اچھے قاری بھی تھے، بہت خوبصورت آواز میں قرآن پاک پڑھتے تھے، یہاں تک کہ آپ اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے تو کافر اور مشرکین کے بچے اور عورتیں جو وہاں سے گزرتے تھے تو وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے دروازے پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت سنتے تھے۔ تلاوت سنتے سنتے وہ مسلمان ہو جاتے تھے۔ چنانچہ جب مشرکین نے یہ دیکھا کہ ہمارے بچے اور ہماری عورتیں ان کی قرآن پاک کی تلاوت سن کے مسلمان ہوتے ہیں، انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو مجبور کیا کہ آپ مکہ چھوڑ جائیں، آپ ادھر نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ آپ پھر ہجرت کر کے جا رہے تھے، ابن دغنہ تھا ایک شخص، اس نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بتایا کہ تمہاری قوم نے مجھے مکہ سے باہر جانے پر مجبور کیا ہے۔ وہ ابن دغنہ کہنے لگا نہیں، آپ جیسا شخص جو ہے وہ مکہ سے باہر نہیں جا سکتا، آپ چلیں، میں پناہ دیتا ہوں،
میرے ہوتے ہوئے آپ کہیں بھی نہیں جائیں گے۔ تو اس پر جب ابن دغنہ نے اپنی قوم سے کہا حضرت ابو بکر مکہ چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے، میرا آرڈر ہے کہ یہ یہیں پہ رہیں گے، تو وہ پھر مشرکین کہنے لگے ایک شرط پر یہاں پہ رہ سکتے ہیں کہ اپنی چار دیواری کے اندر آہستہ آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، ان کی آواز باہر نہیں آئے گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم تلاوت اپنے گھر کے اندر کریں گے، آواز باہر نہیں آئے گی۔ تو کچھ وقت تو آپ نے آہستہ آواز میں تلاوت کی، اس کے بعد پھر اونچی آواز سے تلاوت شروع کر دی۔ پھر وہ کافر مشرک کہنے لگے کہ یہ اپنی شرط کو جو پہلے اپنایا تھا، شرط لگائی تھی، اس پہ یہ عمل نہیں کر رہے، اس لیے یہ شرط توڑ رہے ہیں، لہٰذا ہم چاہیں گے کہ یہ ادھر نہیں رہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے رہنے دو یا نہ رہنے دو، میں نے قرآن پاک کی تلاوت اونچی آواز سے کرنی ہے۔ تو اس طرح وہ قرآن پاک کی تلاوت پھر اونچی آواز سے کرنے لگے۔ تو اس طرح آپ قرآن پاک کے بڑے قاری بھی تھے اور بہت خوبصورت آواز میں قرآن پاک پڑھتے تھے، اور اسی طرح آپ عالم بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرماتے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سمجھ لیتے تھے اور آپ حضور کو جواب ارشاد فرماتے۔ تو بہرحال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے اس لیے بھی فرمایا کہ وہ بہت بڑے قاری بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے متقی پرہیزگار بھی تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہ دوزخ سے سب سے بڑا پرہیزگار دور رکھا جائے گا۔ وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس طرح میں عرض کر رہا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کرام کے اندر، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ افضل کون ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ماشاءاللہ بڑی عظمت اور شان کے مالک ہیں۔ آپ بھی فرمایا کرتے تھے ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر ہمارے سردار بھی ہیں اور ہم میں سے بہتر اور افضل بھی ہیں اور ہم سے زیادہ حضور کو پیارے بھی ہیں۔ تو اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنا نخیر بین الناس فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں ہم لوگوں کے اندر فضیلت جو ہے باہمی دیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، فَنُخَيِّرُ أَبَا بَكْرٍ تو ہم سب سے زیادہ ترجیح اور فضیلت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے تھے۔ یعنی سب سے زیادہ افضل کس کو سمجھتے تھے؟ حضرت ابو بکر کو، ثم عمر رب نل خطاب، ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب کو ہم افضل سمجھتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں ثم عثمان بن عفان، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم زیادہ فضیلت والے سمجھتے تھے۔ اور ایک اور روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ کنا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زہری حیات میں تھے تو اس وقت ہم کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ افضل هذه الامت بعد نبیہا، کہ اس امت کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والی شخصیت کون ہے؟ جی نبی کے بعد وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور فرماتے ہیں فَيَسْمَعُ ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے تھے کہ ہم حضرت ابو بکر کو سب سے زیادہ افضل کہتے ہیں، لا ينکرہ، حضور انکار نہیں فرماتے تھے۔ حضور نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ بات ٹھیک نہیں کرتے ہو، ابو بکر افضل نہیں کوئی اور ہے، بلکہ حضور تصدیق فرماتے
جاتے تھے، مہر لگا دیتے تھے کہ جو کچھ تم کہتے تھے یہ صحیح ہے، اب جو کچھ تم کہتے ہو یہ جی تمہارا کہنا اور تمہارا یہ بیان بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس لیے حضرت گرامی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جی کے افضل ہونے پر تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کا اجماع ہے اور تابعین کا بھی اجماع ہے۔ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے جی مجتہد ہیں، امام ہیں، جن کے ہم مقلد ہیں، جن کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو حنفی کہلواتے ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، فرمایا کہ بہترین اور افضل لوگوں کے اندر کون ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور کیوں آپ سب سے افضل ہیں؟ ایک دو وجہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل اس لیے تھے کہ آپ کے اندر جنت میں لے جانے والی تمام خوبیاں موجود تھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 360 خصلتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک خصلت اگر کسی کے اندر پائی جائے گی اس کا داخلہ جنت میں ہو جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا کیا آپ یہ بتائیں گے کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کے اندر یہ 360 کی 60 خصلتیں موجود ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر وہ آپ ہی ہیں جس کے اندر یہ ساری کی ساری موجود ہیں۔ لیکن قربان جائیں، آج اگر ہماری کوئی تعریف کر دے نا، کوئی اچھا جملہ بول لے، ماشاءاللہ تم نمازی ہو، تم پرہیزگار ہو، تم بڑے سخی ہو جی اور متقی آدمی ہو، چاہے ہم نہ بھی ہوں بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ اب تو ہمیں متقی لوگ کہنا شروع ہو گئے، بڑے نمازی کہنا شروع ہو گئے، سخی کہنا شروع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ساری خوبیاں ہونے کے باوجود جب آپ کی کوئی تعریف کرتا تو آپ رو کے کیا کہتے؟ اے اللہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں میرے اندر کیا ہے، یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں قیامت کے دن ان کے کہنے پر مجھ سے مواخذہ نہ فرمانا، میری پکڑ دھکڑ نہ کرنا کہ یہ لوگ کہتے ہیں میرے اندر ایسا ہے نہیں۔ تو اب ذرا غور فرمائیے، جس ہستی کے اندر سب خوبیاں موجود ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن جس کے اندر کچھ ہے بھی نہیں وہ جناب جی خوش ہوتا ہے اور اس طرح اس کے دل کے اندر تکبر غرور آتا ہے کہ جی میرے جیسا تو کوئی نمازی ہے نہیں، میرے جیسا کوئی پرہیزگار ہے نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں، حضرت ابو بکر کے بارے میں تو سن لیا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا کہ جی آپ 500 نماز نفل کی رکعتیں پڑھتے ہیں، تو آپ نے وہ شروع کر دی تو لوگ کہنے لگے، لوگ جیسے کہتے ہیں آپ ویسے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے کہ لوگ تو کہتے ہیں میرے اندر اگر وہ خوبی نہ ہو تو وہ ہوگی منافقت، میں نہیں چاہتا کہ لوگ بھی جھوٹے ثابت ہوں اور میرے اندر بھی منافقت پائی جائے، لہذا اگر کوئی تعریف کرے تو ڈر کے اللہ کی بارگاہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ میرے بارے میں یہ لوگ اچھا گمان رکھتے ہیں لیکن میں ہوں نہیں، اپنے فضل کے صدقے مجھے ایسے بنا دے جیسے کہ لوگ کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی کہا کرتے تھے، اے اللہ میں اس قابل ہوں نہیں لیکن یہ جیسے کہتے ہیں ویسے مجھے بنا دے۔ تو اس لیے ہمیں یہ سبق ملا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کوئی ہم میں سے کسی کی کوئی تعریف کرے اس پہ خوش نہیں ہوں بلکہ ڈریں، اپنے دل کے اندر خوف پیدا کریں کہ کہیں ہمارے اندر کوئی منافقت نہ ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور جی کوئی سزا کے مستحق ہو جائیں۔ اور ساتھ یہ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
تمام لوگوں کے اندر کیا ہیں؟ افضل ہیں. اور جس وجہ سے آپ افضل ہیں ایک وجہ میں نے ابھی عرض کر دی ہے، انشاءاللہ پھر موقع ملا تو اور بھی عرض کریں گے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.